السلام علیکم ویورس، جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی سی ہوٹل کراچی موجود ہے اور IEEE کا 40th ملٹی ٹاپک سمپوزیم چل رہا ہے اور آج سیکنڈ ڈے ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید اکرم انصاری صاحب جو کہ IEEE کراچی سینٹر کے چیئرمین ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایز اے چیئرمین ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں IEEE کے اس ایونٹ کو کرانے کی، تو اس ایونٹ کے حوالے سے بھی جانتے ہیں اور مزید IEEE کے حوالے سے بات کریں گے. جی نوید صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ سے بڑا کامیاب ایونٹ آپ کا گیا ہے، اور بتائیں اس ایونٹ کے حوالے سے تھوڑا سا 2026 کا ایونٹ کیسا رہا؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ہمارا 40واں ایونٹ ہے جو IEEE کراچی سینٹر کر رہی ہے، اور اس حوالے سے تمام تر کراچی کے ممبران جو اس سے پہلے بھی ہماری کونسل میں تھے اور اب بھی ہیں، وہ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ 40 سال سے زیادہ عرصے کے اندر اتنے سارے ایونٹ تسلسل سے کرنا یہ کسی جویشی لانے سے کم نہیں ہے. تو یہ کہتے ہوئے میں اس خاص طور پہ جو اس ایونٹ ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ پچھلے سالوں میں عموماً ہمیں یہ دیکھا ہے ہم نے کہ پاور ریلیٹڈ اور الیکٹریکل ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر ہی زیادہ تر پیپرز پریزنٹ کیے گئے ہیں. اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم مختلف ایریاز سے، صرف کمپیوٹر نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کمپیوٹر ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہے اور سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، اس طرح سے جو مختلف جو ایریاز ہیں ان سے جو پیپر ہیں ان کو ہم یہاں پر پریزنٹ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جو ہماری ہمارے ڈیلیگیٹس ہیں اور جو آڈینس ہیں وہ چونکہ مختلف انڈسٹری سے آتے ہیں تو ہر ایک کے لیے اس ایونٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہو. اچھا نوید صاحب، یہ آپ کا پینل ڈسکشن بھی تھا آپ لوگوں کا اور بڑا اچھا ڈسکشن رہا. یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اس ٹاپک کے حوالے سے کیا نتیجہ نکلا، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہم اپنی جو ٹیکنیکل پروڈکٹس اور چیزیں ان کے بارے میں نا ہم بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں اس پینل ڈسکشن کے اندر. اس دفعہ ہم نے بڑی بنیادی چیز جو ہے نا اس کے اوپر بحث کی ہے، اور وہ ہے انجینئرنگ کی تعلیم، کہ ہمارے ملک میں جو انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی ہے وہ کیا ہماری ضروریات کے مطابق ہے یا نہیں. اس کے اندر ہمارے پاس اکیڈیمیا سے بھی لوگ تھے اور انڈسٹری کے بھی لوگ تھے، اور اس کے اندر بڑے ہی انٹرسٹنگ سوالات ابھرے، اور اس چیز کو اجاگر کیا گیا کہ چاہے کہ انجینئرنگ یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، اچھے طریقے سے پڑھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن جو اس کے اندر سبجیکٹس ہوتے ہیں، جس طرح اس کا ٹینیور ہوتا ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، اس میں ابھی کافی بہتری کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے جو بھی ہمارے اس میں ریکمنڈیشنز بنیں گی وہ ہم یقیناً پاکستان انجینئرنگ کونسل کو بھی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی یہاں سے ارسال کریں گے، اور بتائیں گے کہ حقیقتاً انڈسٹری کیا چاہتی ہے اور اکیڈیمیا کی کیا دشواریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا جو انجینئرنگ کریکولم ہے اس کو دوبارہ سے ریسٹرکچر نہیں کر پا رہی اور اس کو جو ضروریات ہیں اس کے مطابق نہیں بنا پا رہی. تو اس پہ ہم اپنے جو ترجیحات ہیں اور اپنی تجاویز ہیں وہ ہم انشاءاللہ مرتب کر کے ارسال کریں گے. اچھا نوید صاحب، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ بہتری کی گنجائش باقی ہے اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہی باقی رہتی ہے، لیکن کچھ ایسے پوائنٹ آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں جس کی بیس پہ آپ لوگ فوری طور پہ اس پہ کام اسٹارٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی انجینئرنگ کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں نا، جو بنیادی سبجیکٹس ہیں، ان کو نظر انداز کر کے ہم ڈھیروں مختلف سبجیکٹس نہیں پڑھا سکتے. اس کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جو بنیادی سبجیکٹس ہیں جس سے کہ ایک فاؤنڈیشن بنتی ہے کسی بھی انجینئر کی، وہ پڑھائیں، اور اس کے بعد تمام تر چیزیں جو ہے نا الیکٹیوز کے اندر دیں اس کو، کہ وہ جو بچہ ہے وہ چوز کر سکے ینگ انجینئر کہ اس کو آگے کس فیلڈ کے اندر جانا ہے، اس حساب سے وہ الیکٹیوز لے لے. ایک چیز. دوسری چیز ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ان کا جو پریکٹیکل ایکسپوجر ہے نا وہ کافی کم ہوتا ہے انڈسٹری کا. تو یہ لوگ انٹرنشپ کرتے ہیں 6 ہفتے کی یا 2 مہینے کی یا 1 مہینے کی، وہ بہت ناکافی ہے. تو اس سلسلے میں ہماری یہ تجویز ہوگی کہ کسی طرح سے جو انجینئرنگ کی ڈگری ہے وہ اس وقت دی جائے جب ان کا انڈسٹری کا ایک ریزنیبل ایکسپوجر ہو. جس طرح سے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 5 سال کی تعلیم کے بعد ڈاکٹر کو ڈگری کی نہیں دی جاتی جب تک کہ وہ 1 سال کا ہاؤس جاب نہ کریں. اسی طرح سے انجینئرز کو بھی انڈسٹری کے اندر جا کے
خاطر خواہ ٹائم اگر وہ نہیں گزارے گا تو نہ انڈسٹری کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا اہلیت صلاحیت ہے کہ اس کو وہ ہائر کرے یا نہ کرے، اور اس انجینئر کو بھی جو انوائرمنٹ انڈسٹری کے ہے نا اس کا بالکل اس کو اندازہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو اس میں اجاگر ہوئی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس پہ مزید کوئی نہ کوئی کاوش کریں گے۔ اچھا نوید صاحب، یقیناً آپ نے پھر یہ بھی سوچا ہوگا جس طرح سے میڈیکل سے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہاؤس جاب کرتے ہیں، تو وہ کوئی کسی نہ کسی ہاسپٹل میں ان کی ڈیوٹیز لگتی ہے اور وہ ہاؤس جاب کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کے جب یہاں سے NED سے یا کسی بھی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کون سے ادارے سلیکٹ کیے ہیں کہ جہاں پر وہ ایز اے ہاؤس جاب کر سکیں؟ دیکھیں، اس میں نا ہم IEEE کا جو پلیٹ فارم ہے نا وہ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے۔ ہم جیسے جو پروفیشنلز کے ادارے ہیں نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز ہم سے رابطے میں رہیں۔ ایسی صورت کے اندر جب وہ ہمیں یہ بتائیں گی کہ جی ہمارے پاس یہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور اس ایریا کے ہیں، یہ ان کی اسپیشلائزیشنز ہیں، تو ان کی CVs کو ہم اپنی جو بھی ممبران ہیں ان کی کمپنیوں کے اندر ارسال کر سکتے ہیں، اور یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جتنے بھی بچے جو ہیں انٹرنشپس کے لیے یا ٹریننگ کے لیے، وہ کمپنیاں ان کو اپنے پاس بلا سکتی ہیں، ایبزارب کر سکتی ہیں، تو وہ کریں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ہم یونیورسٹی سے کہتے بھی ہیں، اور آپ کے توسط سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پروفیشنل جو باڈیز ہیں جس طرح سے انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان، تو ہمارے جو زیر اثر جتنے بھی انجینئرنگ ڈسپلنز ہیں اس سے تعلق رکھنے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو ٹریننگ کے لیے اگر کسی کمپنی میں جانا ہو تو ہم سے رابطہ کریں وہ یونیورسٹی، اور ہم ان کی خاطر خواہ مدد کریں گے۔ بہت بہت شکریہ نوید صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔